یہ صرف ایک جنگی جہاز نہیں بلکہ یہ ایک پیغام دے رہا ہے بالخصوص بھارت کے لیے اور بالعموم پوری دنیا کے لیے۔ استنبول کی بندرگاہ میں کھڑا یہ PNS خیبر یہی پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان اب سمندروں میں کمزور نہیں رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ ملجم منصوبہ کیا ہے، PNS خیبر پاکستان کی نیوی کی صلاحیتوں کو کس طرح سے بڑھا رہا ہے، اور اس سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی ترکی کے اوپر اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کا انحصار کیوں کر رہا ہے، آخر ترکی نے کون سا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں نمبرز کے ساتھ، حقائق کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 23 دسمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ دیکھیے 2018 میں پاکستان کے سامنے ایک حقیقت تھی، وہ حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کا جو تجارتی رستہ ہے جس کے اوپر پاکستان زیادہ انحصار کرتا ہے وہ سمندر ہی ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ بھارت بہت تیزی کے ساتھ اپنی بحری صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے تو پاکستان کے پاس اس چیز کی کمی کو محسوس کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اس طرح سے مؤثر ماڈرن قسم کی جو آبدوزیں ہیں یا جنگی جہاز ہے وہ نہیں ہے، لہٰذا آبدوزوں کے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پاکستان اور چین مل کر کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور جنگی جہازوں کے اندر پاکستان اور ترکی نے ایک ایگریمنٹ کے تحت بہت تیزی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ پاکستان کو آبدوزوں کے ڈپارٹمنٹ کے اندر چین مضبوط کر رہا ہے اور جنگی جہازوں کے اندر آپ کو ترکی اپنی ٹیکنالوجی پاکستان کو دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ 2018 کے اندر ہی پاکستان اور ترکی کا ایک ملجم ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے تحت جو 4 جنگی جہاز ہیں یہ پاکستان کو ملنا ہوتے ہیں، 2 ترکی کے اندر تیار ہونے ہوتے ہیں اور 2 جو ہیں وہ پاکستان میں تیار ہونے ہیں۔ اس میں جو 2 ترکی کے اندر تیار ہونے تھے جنگی جہاز، اس میں PNS بابر یہ 2021 میں پاکستان کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو دوسرا ہے PNS خیبر یہ 2025 میں یعنی اسی مہینے کے اندر پاکستان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ استنبول کی ایک اہم بندرگاہ میں تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ پاکستان سائڈ سے پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اس موقع پر موجود ہوتے ہیں، اور جہاں پر پاکستان اور ترکی کے دفاعی جو تعلقات ہیں اسے مزید بڑھانے کی بھی باتیں کی جاتی ہیں، اور ترکی کے صدر اس حوالے سے ایک کیک بھی کاٹتے ہیں اور اس تقریب کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کو ملجم PNS جو خیبر ہے یہ ہینڈ اوور بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں پہلے وہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ترکی نے ایک بہت بڑا ہدف حاصل کر لیا ہے، وہ کیسے ہدف حاصل کیا اس کے پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ PNS خیبر کی مکمل طاقت کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہے۔ یہ جہاز خاص طور پر ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا ہے تاکہ دشمن کے ریڈار پر دیر سے نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاز کتنی دور تک نظر رکھ سکتا ہے اس حوالے سے جو اس کی صلاحیتیں ہیں کہ سمندر، فضا اور دور دور کے علاقوں سب پر یہ نظر رکھ سکتا ہے۔ آبدوزوں کے خلاف سب سے خطرناک یہ سمجھا جاتا ہے، ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جو اصل طاقت ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے نیچے سے بھی آواز کو سن لیتا ہے، آبدوز کی حرکت کو پکڑ لیتا ہے، حملہ اور دفاع دونوں ایک ساتھ کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ میزائل بھی لے جا سکتا ہے، دشمن جہاز کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے، خود کو بچا بھی سکتا ہے۔ ہوا سے آنے والے خطرات، اگر دشمن طیارہ یا ہیلی کاپٹر استعمال کرے تو PNS خیبر کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ دشمن کے جہاز کو آنے والے خطرے کو جو فضا سے آ رہا ہو یہ اس کو بھی بھانپ لیتا ہے، اور اس کے دفاع کے لیے اقدامات کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہیلی کاپٹر آپریشن کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر پورا ایک میکینزم موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز جو جاسوسی کے لیے استعمال کرنے ہیں وہ بھی یہاں سے آپریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید قسم کے الیکٹرونک وارفیئر کے تمام جو اکوپمنٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر نصب ہیں، اس کو اس کے مطابق ہی بنایا گیا ہے۔ اور سب سے ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ طویل سفر کرنے والا ہے، زیادہ دیر تک سمندر میں رہ سکتا ہے، طویل فاصلے طے کر سکتا ہے، زیادہ دیر سمندر میں رہ سکتا ہے، یعنی بار بار اس کو بندرگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اسے عموماً فقط جنگی اقدامات کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے رستوں کی حفاظت کے لیے، پیٹرولنگ کے لیے بھی اور منشیات کی انسداد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دور دور تک سفر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جو فیول اور ڈیزل سیو کرنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی حد تک آپ کو زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو PNS خیبر کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اور ترکی نے ایک جدید قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ پاکستان کے حوالے کی ہے۔ اب اس میں سے جو 2 ہیں، ایک PNS بدر ہے اور ایک PNS طارق ہے، یہ دونوں اب پاکستان میں بننے ہیں۔ یہ مطلب سادہ سی مثال ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک موبائل مارکیٹ سے لیا اور آپ نے خود کھول کھال کر اس کا آپریشن کیا، اور اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں، آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اب آپ یہ چیز خود بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کا کچھ پاکستان بھی کرنے جا رہا ہے کہ ترکی نے یہ جو PNS بابر اور PNS خیبر بنائے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اکیلے ہی ترکی کی طرف سے بنائے گئے ہیں، بلکہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ انجینئرز اس مشن کے اندر تھے، اور اس میں ظاہر ہے یہ مین جو پروجیکٹ تھا یہ ترکی کا تھا، پاکستان نے اس کی پیمنٹ بھی کی ہے۔ لیکن اب یہ جو 2 باقی ہیں طارق اور بدر،
یہ جو پاکستان میں بننے ہیں اس حوالے سے زیادہ جو اشتراک ہوگا وہ پاکستان کی طرف سے ہوگا. ترکی کی طرف سے مین یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے جو کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو ایک اور مقام پر لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ہوا کیا ہے, ترکی نے جو ایک بہت بڑا اپنا ہدف حاصل کیا ہے, اس میں نے جو ابتدا کے اندر بات کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے, اس کا کچھ ڈیٹا ہے, نمبرز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2002 میں دفاعی خود انحصاری ترکی جو ہے وہ شروع کرتا ہے, بیرون ملک سے جو اپنا سامان ہے دفاع کے حوالے سے کم کرتا ہے, اور 2002 میں ترکی دفاع میں 80% باہر سے لیتا تھا, آج 80% خود بناتا ہے. دفاعی برآمدات 2002 میں تقریباً $250 ملین تھی, 2024 میں $8 ارب سے زائد ہو چکی ہیں, ہدف $11 ارب ہے. اور اسی وجہ سے ترکی ڈرونز, جنگی جہاز, میزائل اور اب ایئر کرافٹ کیریئر تک بنا رہا ہے, اور اسی بنیاد پر ترکی کو آج دنیا کے ٹاپ 5 دفاعی ابھرتے ملک میں شمار کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک 10ویں نمبر سے نکل کر 5ویں نمبر پر آ جائے, اور یہ 5ویں نمبر پر اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں یہ پوری دنیا میں استعمال بھی ہو رہی ہے, اسے لوگ اگر خریدتے ہیں تو اس کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں, اعتبار بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کی رینکنگ بھی باقاعدہ ہوتی ہے. تو ترکی نے بہت تیزی کے ساتھ جو خود انحصاری والا جو مشن ہے اس کو 2002 سے شروع کیا, اور آج جو ترکی ہے وہ دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر آتا ہے جہاں پر اس کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں پوری دنیا خریدتی بھی ہے اور اس کو استعمال بھی کرتی ہے اور اس کے اوپر اعتماد اور اعتبار بھی کرتی ہے. اور پاکستان بھی اب اسی مشن کے اوپر آپ کو گامزن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن ترکی اور پاکستان کا اشتراک بڑی حد تک مؤثر ہے. اور اچھا یہاں پر ضمناً یہ بھی بات میں کرتا ہوا چلوں, یہ جو ملجم جنگی جہاز ہیں یہ وہی جنگی جہاز ہیں جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران ترکی کی طرف سے ایک اچھا ایک پازیٹیو انیشیٹو دینے کے لیے پاکستان کی ادھر پانیوں میں بھیجا بھی گیا تھا, اور جس کے اوپر بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا کہ ترکی نے اپنے جدید قسم کے جو ڈرونز ہیں یہ اس جنگی جہاز کے اندر بھیجے ہیں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. تو یہ وہ معاملہ ہے, چیزیں ہیں جو اب تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں دفاعی میدان کے حوالے سے. پاکستان کس تیزی کے ساتھ اپنی نیوی کی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے اس سے متعلق روز بروز اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں, اور جو لیٹسٹ جو اپڈیٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.